السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے دوستوں اور بزرگوں کو اور تمام میری بہنوں کو اور بیٹیوں کو جو مجھے دیکھ اور سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی، میں نماز پڑھ کر مسجد میں سے آ رہا تھا تو میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ کیا بات کرنی چاہیے کہ جنت اور جہنم کا معاملہ کیا ہے، جنت اور جہنم والا معاملہ کیا ہے۔ اور میرے دل کے اندر یہ ہے کہ سارے جتنے ہی انسان ہیں سب کے سب جنت میں چلے جائیں۔ جی میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام انسانوں کا ایک ہی اللہ ہے۔ کچھ انسان اس کو بھگوان کہتے ہیں، کچھ لوگ گاڈ کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایشور کہتے ہیں، مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خدا کہتا ہے، اور ہم تمام ہی ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک ہی جس نے پوری کائنات کو بنایا، اسی کو ماننے والے ہیں۔ میرا بیان ہے آج تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ لمبا بھی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا، اور بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، اور جو میری بات سنیں ان کو بہت فائدہ۔ پورا سنیے گا، پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہونے والا ہے۔ کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ جی، آپ سوچ سکتے ہیں یہ کون کون سے مرد ہیں، اور خود وہ جنت میں جائے گی۔ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، جہنم میں ڈلائے گی، اور خود جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جی میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، یہ میری بات کا عنوان اسی بات پہ ہے کہ وہ کون سے 4 مرد ہیں جو جہنم میں ایک عورت لے کے جائے گی۔ سب سے پہلے باپ، کہ بیٹی کہے گی جب قیامت کا روز ہوئے گا، قیامت کا دہاڑا ہوئے گا، جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا ہم سے، تو اعمال نامے ہمارے دیکھے جائیں گے، تو عورتوں کے بارے میں جب معاملہ ہوئے گا تو عورت بول اٹھے گی اور بولے گی کہ میں گھر میں رہتی تھی، میرا باپ باہر جاتا تھا، باہر سے دین کی بات اور تیرے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آتا تھا، مجھے گھر میں نہیں بتاتا تھا، مجھے گھر میں نہیں بتاتا تھا، تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہ خود تو مسجد میں جاتا تھا، باہر بیٹھتا تھا، علماء اکرام کے پاس بیٹھتا تھا، جاتا تھا، لیکن خود مجھے نہیں آ کے دین کی بات کبھی آ کے نہیں بتائی۔ مجھ کے اوپر ساری میری خواہش، میری سارے معاملات کو دکھتا تھا، ساری خواہش پوری کرتا تھا، لیکن یہ مجھے قرآن نے سکھایا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نہیں بتایا، ان کے دین کے معاملے میں نہیں بتایا، تو اللہ پاک فرمائے گا تو ٹھیک کہتی ہے، تو ٹھیک کہتی ہے۔ اس باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
اور وہ بیٹی جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تم جنت میں جاؤ۔ تو اسی بیٹی کا شوہر جب وہ بڑی ہو کے بیاہی جائے گی، جب شوہر اس کا ہوئے گا، شوہر جو ہے وہ باہر جاتا ہے، دین کی بات سیکھتا ہے، لوگوں سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور خود قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے، لیکن گھر میں آ کر نہیں کرتا، ساری خواہشات ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو آ کے دین کے بارے میں نہیں کہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھے گا تم نے میرے حکمات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو وہ بتائے گی کہ میرا شوہر خود جاتا تھا باہر، مجھے آ کے گھر میں کچھ نہیں بتاتا تھا، تو اس لیے کہ مجھے تمہارا علم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے شوہر کو جہنم میں ڈالو، اس کو جنت میں ڈال دو۔ اللہ اکبر! کیا جی، دو مرد ہو گئے، باپ اور شوہر۔ پھر اس کے بعد اسی عورت کا بھائی اور بیٹا، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہ کہے کہ میرا بیٹا باہر جاتا تھا، میرا بھائی باہر جاتا تھا، خود دین کی بات سیکھتا تھا اور مجھے گھر میں آ کر نہیں بتاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں جب علم ہو جائے، ہم گھر باہر سے ہم سن کر آئیں، اپنی گھر والے عورتوں کے ساتھ اپنا اس دین والے معاملے پہ بھی بات کیا کریں۔ دوسرے جیسے ہم سب معاملوں پہ ہم بات کرتے ہیں، اور لیکن دین والے معاملے پہ اور اللہ کے نبی کی حکمات کے بارے میں ہم گھر میں ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم بیٹی کو ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی کی، ہماری آج کل تو دور یہ آ گیا کہ ہماری بیٹی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، ڈگری حاصل کر لے۔ اللہ کے بندے، میرے بھائی دوستو بزرگوں، ٹھیک ہے وہ کریں، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ نہ کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایمان، یقین اور جنت جہنم کا معاملہ بھی ہے، اس کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 راستے بنائے ہیں، ایک ہے صحیح راستہ اور ایک ہے غلط راستہ۔ اور صحیح راستہ کون ہے، اس کا بھی کون سا ہے، اس کا بھی بتا دیا، اور غلط راستہ اس کا بھی بتا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور 2 کان سننے کے لیے دیے ہیں، 2 ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے ہیں۔ اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں پیغام یہ ہمارے پاس پہنچایا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچایا ہے، اور علماء کرام، اور اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، جیسے اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یا جیسے اور علماء کرام بات کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنا کریں اور سمجھا کریں اور عمل کیا کریں، تو اس کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم دوسری چیزوں کو ہم بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں، دین کی بات کو نہیں سیکھتے۔ ہم آج تک ہم نے قرآن پاک کو نہیں سیکھا، اس کا ترجمے کو نہیں پڑھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا کیا حکمات دیے ہیں، اور کس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور کس پہ چلنا ہے ہمیں، اور کہاں سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ اکبر! میرے دوستو بزرگوں، یہ سارے معاملات ان کو ہمیں دیکھ کے چلنا ہے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اور کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب ہوں؟ سب لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں۔ اللہ، میں کیسے کیسے بیان کروں، کیسی باتیں بتاؤں، کیسے واقعات بھرے پڑے ہیں دل میں، اور سب کو معلوم ہے واقعات، اتنے بے تحاشا روزانہ واقعات سنتے ہم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین کی کمی ہے، ہمارے گھروں میں دین کی کمی ہے۔
اگر ہمارے گھروں میں دین آ جائے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے آ جائیں تو ہمارے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کو اللہ نے جو میرے دل میں بات ڈالی اس کو کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو پلیز اگر آپ کا دل کرے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر بھی کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔